بات کرتے ہیں قربانی کی. بہت سارے لوگ ہیں جو ہیلے بہانے ڈھونڈ کر قربانی کی عظیم نیکی سے اپنے دامن کو چھڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پر واجب ہی نہیں. آپ علماء اہل سنت صحیح العقیدہ جو سنی علماء کرام ہیں ان سے جا کر ملے اور صورتحال ان کے سامنے رکھیں اور پوچھیں کہ ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے. وہ آپ کو بتائیں گے. لیکن ہر کوئی بچنے کی صورت، یہ الگ بات ہے کہ جانور ہم کو خریدنے کی حیثیت نہیں ہے تو ہم اجتماعی قربانی میں حصہ لے کر اپنی واجب قربانی کو ادا کریں. لیکن امت کا اکثر طبقہ اس سے بچتا ہے. اب آئیے قربانی پر ثواب کیا ہے؟ قربانی پر ثواب کتنا ملتا ہے؟ آج تھوڑا اس گوشے کی طرف چلتے ہیں اور یہ بھی کسی ایسے ویسے راوی کی روایت نہیں سناؤں گا، اس کی روایت سناؤں گا جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اس کی روایت سناؤں گا جو تاجدار ولایت ہے. اس کی روایت سناؤں گا جو جنتی جوانوں کے سرداروں کے والد محترم ہے. اس کی روایت سناؤں گا جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، ان کے شوہر کی روایت سناؤں گا. اس کی روایت سناؤں گا جن کے دادا جن کے پوتے کو غوث اعظم کہتے ہیں، جن کے پوتے کو غریب نواز کہتے ہیں، جن کے پوتے کو وجیہ الدین گجراتی کہتے ہیں، جن کے پوتے کو شاہ عالم بخاری کہتے ہیں، جن کے پوتے کو سید میرا علی داتار کہتے ہیں، اور جن کے بیٹے کو حسن و حسین کہتے ہیں. اس باپ کی اور اس دادا کی روایت سناؤں گا. میری مراد خلیفہ چہارم، تاجدار حل عطا، مراد کل کفا، حسن و حسین کا بابا، فاطمہ کے سر کا تاج، مولا المسلمین، امام الاولیاء، سرکار مولائے کائنات سے ہے. حضرات محترم، کیا فرمایا میرے مولا نے؟ روایت سنو دل جھومنے لگے گا. یہ روایت علی ہی بیان کر سکتا ہے. فرمایا جب بندہ اپنی واجب قربانی ادا کرنے کے لیے جب قربانی کا جانور خریدنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالی ہر قدم پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے. اور جب صاحب قربانی مالک جانور سے گفتگو کرتا ہے، جب سودا کرتا ہے، بات کرتا ہے، اس گفتگو کو اللہ کی بارگاہ میں تسبیح شمار کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر شمار کیا جاتا ہے. بعض لوگ سودا کرتے وقت، جانور خریدتے وقت بھی گالی گلوچ کرتے ہیں، بے حیائی کے الفاظ زبان سے نکالتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ روایت سنو کہ جب بندہ جانور خریدتا ہے، مولائے کائنات فرماتے ہیں اس گفتگو کو اللہ اپنی تسبیح شمار کر لیتا ہے، اللہ کا ذکر شمار کر لیا جاتا ہے. اور جب صاحب قربانی رقم ادا کرتا ہے نا، جب قیمت دیتا ہے، 1 درہم کے بدلے اللہ تعالیٰ 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے. 1 درہم کے بدلے اللہ تعالیٰ 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور پھر جب وقت قربانی آتا ہے، اس جانور کو جب زمین پر لٹایا جاتا ہے،
تو زمین کے جس حصے پر وہ جانور لیٹتا ہے نا، وہاں سے لے کر ساتوں زمین نیچے تک زمین کا ہر ذرہ صاحب قربانی کی بخشش کی، مغفرت کی، نجات کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ میں نزہۃ الواعظین کی روایت پڑھ کے سنا رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ زمین کا ہر ذرہ صاحب قربانی کے لیے بخشش، نجات اللہ کی بارگاہ میں طلب کرتا ہے، اور جب اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جاتا ہے، ایک خون کا قطرہ جیسے ہی نکلتا ہے نا، ہر خون کے بدلے، ہر خون کے قطرے کے بدلے اللہ 10 فرشتے پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتے قیامت تک صاحب قربانی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ ایک خون کے قطرے کے بدلے 10 فرشتے پیدا ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر جب وہ گوشت تقسیم کیا جاتا ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ تقسیم کیا جاتا ہے، تو فرمایا ایک لقمے پر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اگر کوئی غلام ہو اور اس غلام کو کوئی آزاد کروا دے، تو آزاد کروانے پر جتنا ثواب ملتا ہے، ایک لقمے پر اللہ تعالیٰ اتنا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا عظیم ثواب مولائے کائنات بیان فرماتے ہیں۔ اس روایت کو صاحب نزہۃ الواعظین نے اس کو روایت کیا۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، اتنا ثواب، اتنی بڑی نیکی، لیکن کیا ہوتا ہے؟ دکھاوے کے لیے شرعی شرائط پورے بھی نہیں ہوتے، اور ہم جانور خرید کر لے آتے۔ مسئلہ سن لے، اگر آپ بڑے جانور کی قربانی کر رہے ہو، جس کو ہم پاڑا بھینس کہتے ہیں ہمارے یہاں، جو بلیک کی قربانی ہے، اس کی عمر مکمل 2 سال پورا ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 سال میں 1 دن بھی کم ہے تو قربانی ہوگی ہی نہیں۔ اور ہمارے یہاں جو معاملہ ہے، آپ دیکھیں تو حضرات، اپنی قربانیوں کو برباد مت کرو، اور دکھاوے کے لیے نہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا، جو خوش دلی سے طالب ثواب کی نیت سے قربانی کرتا ہے، اس قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کس نیت سے؟ خوش دلی سے، طالب ثواب کی نیت سے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ لوگ آئے دیکھنے کے لیے، دکھاوے، اگر دکھاوا کر رہا ہے پھر تو قربانی کیا، زندگی کے سارے اعمال قیامت کے دن اللہ اس کے منہ پر مارے گا کہ تو نے میرے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے کیا تھا۔ تو حضرات، آقا کریم نے فرمایا ہر بال کے برابر اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ قیامت کے دن پل صراط پر یہ قربانی کا جانور صاحب قربانی کے لیے سواری بنے گا۔ کتنی فضیلتیں، اتنی بڑی عبادت سے محروم بہت سے لوگ ہیں جن پر قربانی واجب ہے، لیکن ہلے بہانے نکال کر چھٹ جاتے ہیں، راستے تلاش کرتے ہیں۔ وہ یہ سن لے، اول تو ان کے لیے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اتنے عظیم ثواب سے محروم ہو گئے۔ اول تو اتنے بڑے عظیم ثواب سے محروم ہو گئے۔ اور آقا کریم نے کیا فرمایا؟ جو رحمت للعالمین ہے، جو رحمت للعالمین ہے نا، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ جس پہ قربانی واجب ہو، جس پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے، تو پھر وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ اکبر، کتنا سخت جملہ ہے۔ یعنی آقا کریم نے اس کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہ فرمایا، میری مسجد کے قریب بھی وہ نہ آئے۔ تو وہ حضرات ہوش کے ناخون لے،
اللہ کے خوف سے ڈر جائیں. آپ اپنی سچی صورتحال لے کر علماء اہل سنت کے پاس جائیں, ان سے پوچھیں کہ میری یہ صورتحال ہے مالی اعتبار سے, تو مجھ پر قربانی ہے یا نہیں ہے. پھر وہ علماء آپ کو جواب دیں گے کہ ہاں تم پر قربانی ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو اپنی واجب قربانیوں کو ادا کرو, اللہ قبول فرمانے والا ہے, اور ان قربانیوں پر اتنا اجر و ثواب ہے. اور قربانی نہیں ہے تو نہ کریں. اگر جانور خریدنے کی استطاعت نہیں ہے تو اجتماعی قربانی میں حصہ لے, لیکن اپنی واجب قربانی کو ادا کرے. بے شک یہی قربانیاں کل قیامت کے دن اتنے بڑے پلسرات جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا, جس پر اندھیرا چھایا ہوگا, کچھ نظر نہیں آئے گا, ایسے خوفناک پلسرات پر اگر کوئی ہمارا معاون و مددگار ہوگا تو یہی ہماری قربانیاں ہوگی جو اس وقت ہماری سواریاں بن کر ہمیں اس پار سے اس پار لے جائے گی. دعا کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہماری قربانیاں قبول فرمائیں.